الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ سفر کی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے۔ نماز کے احکام ہم تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ اس میں مسافر نے نماز قصر کیسے پڑھنی ہے، حدود کتنی ہے، شرائط کیا کیا ہیں۔ یہاں بھی وہی کنڈیشن ہے کہ جہاں نماز قصر ہو جائے گی، وہ تفصیلی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں نماز کے بارے میں، اس کا ہم انشاءاللہ لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ وہی احکام یہاں لاگو ہوں گے کہ جن جن لوگوں کی نماز قصر ہوگی وہاں ان کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ سفر میں نماز اور روزے کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جہاں نماز قصر ہو جائے گی، جہاں بھی نماز قصر ہو جائے گی، جو شرائط پوری ہو جائیں گی قصر کی، وہاں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ سفر میں نماز اور روزے کا ایک حکم ہے، یعنی نماز جہاں قصر ہوگی۔ 44 کلومیٹر آنے جانے کا ہو تو روزہ نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے نماز کے حکم میں بتایا تھا کہ 44 کلومیٹر آنے جانے کا اگر سفر بنتا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، شہر کی حدود کراس کی، آپ کا سفر جو ہے وہ 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو ہی آپ وہ سفر کریں گے، حد ترخص کراس کریں گے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ وہاں اس روزے کی آپ نے بعد میں قضا کرنی ہے۔ اگر زوال راستے میں گزار دیا تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سفر میں سفر آسان ہے، ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے، گاڑی اچھی ہے، ٹریولنگ آج کل آسان ہے۔ ہاں، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یا آپ زوال سے پہلے سفر کریں، صبح نکلیں، زوال سے پہلے گھر پہنچ جائیں واپس، آپ کا روزہ درست ہے، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ یا آپ زوال کے بعد نکلیں، آپ زوال ہو گیا ہے، آپ اس کے بعد نکلے ہیں تو آپ بے شک جہاں بھی سفر کریں، مغرب کے وقت آپ نے افطار کر دینا ہے، باقی آپ کا سفر جاری رہے اگلے دن تک، پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا روزہ وہ مکمل ہو جائے گا جو آپ زوال کے بعد نکلیں۔ اگر آپ زوال سے پہلے نکلتے ہیں اور زوال کے بعد پہنچتے ہیں تو کسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے لیے آسانی ہے، سفر آسان ہے، روزہ آپ کا سفر میں جائز نہیں ہے۔ اگر سفر کی نیت کی ہے پھر بھی روزہ رکھنا ہے جب تک سفر شروع نہ کریں۔ بعض یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے، سفر کرنا ہے، ہم نے حتماً جانا ہے سفر پہ، اور ہم مثلاً کہ 10 بجے ہم نے نکلنا ہے، تو اس صورت میں ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 بجے تک، 11 بجے تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ 9 بجے 10 بجے جو ہی آپ نکلیں گے یقینی طور پہ آپ کا سفر سٹارٹ ہوگا، وہاں آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی بن سکتی ہے، کوئی بھی کنڈیشن بن سکتی ہے کہ آپ سفر نہ کریں، تو اس صورت میں پھر آپ کا روزہ جو آپ نہیں رکھ رہے، ابتدائی طور پہ نہیں رکھ رہے، وہ پھر آپ کا عمدن روزہ ترک کرنا ہو جائے گا، جس کا پھر کفارہ بھی بن سکتا ہے۔ جہاں نماز میں اختیار ہے وہاں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض مومنین یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بعض مقامات ہیں، جس طرح ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، کوفہ میں یا مدینہ میں یا مکہ میں، یا یہ جو مقامات ہیں یہاں نماز آپ کو اختیار ہے کہ آپ پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں، تو ان شہروں میں، ان مقامات پر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں تو اختیار ہے، نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چاہے آپ وہاں رمضان میں پہنچ بھی گئے ہیں، مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، سوائے یہ ہے کہ 10 دن کی نیت کریں، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں نماز بھی تمام ہو جاتی ہے اور روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نارمل، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جب آپ کی کنڈیشن بن گئی ہے سفر کی اور وہ آپ کی نماز قصر ہو گئی ہے، وہاں آپ کا روزہ بھی ختم ہو گیا ہے، آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھیں گے پھر بھی اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر روزہ رکھنا ہے رکھیں، وہ روزہ درست شمار نہیں ہوگا، آپ کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ سفر میں روزہ اس طرح ہے جس طرح کہ خاتون کا پیریڈز میں روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیریڈز کے دوران خاتون کے میں روزہ رکھ رہی ہوں، روزہ رکھتی رہے، روزہ ہوگا ہی نہیں، سفر میں بھی روزہ ہوگا ہی نہیں، تو بعد میں قضا کرنی ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کثیر و سفر روزہ رکھے گا جہاں وہ کثیر و سفر ہے۔ یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ پوچھا بھی جا رہا ہے کہ ہم کثیر و سفر ہیں، یعنی کہ جاب ہولڈرز،
नौकरी है, आर्मी में है, कोई भी आपकी जॉब है, कोई भी आपका काम है, आप सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपका 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर सफ़र है, रोज़ाना आपको ड्यूटी पे जाना होता है, वापस आना होता है, तो ये लोग कसीरो सफ़र हैं, इनका रोज़ा रखना वाजिब है और इनकी नमाज भी ड्यूटी की जगह पर भी और घर पर भी नमाज भी इनकी तमाम होगी, कसर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये एक कसीरो सफ़र में आ जाते हैं। या वो लोग जिनके दो वतन हैं, दो वतन बन गए, एक जगह वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है, वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, तो वो भी उनका वतन शुमार होगा, वहाँ भी उनका रोज़ा वाजिब है और नमाज तमाम है। फिर जब घर आएंगे फिर भी उनका यानी 2 3 4 वतन बन सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये थे सफ़र के अहकाम। इनमें अहम तरीन पॉइंट ये है कि सफ़र के दौरान कोई कहे कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ तो उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं है। जब शराइत पूरी हो जाएंगी तो उस सूरत में आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, यानी नमाज कसर होगी तो रोज़ा आपका ख़त्म होगा। और इसकी आपने अगले रमज़ान से आने से पहले, अगला रमज़ान आने से पहले इसकी आपने क़ज़ा करनी है। ज़रूरी नहीं है फ़ौरन आप क़ज़ा करें जो ही रमज़ान ख़त्म हो, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, अगले रमज़ान से पहले इसको क़ज़ा करना है। अगर खुदा न खास्ता अगला रमज़ान आ गया आपने क़ज़ा नहीं की तो वो हम साहब का वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, फिर उसके साथ आपको फ़िदिया देना पड़ेगा, क़ज़ा भी करनी होगी। क़ज़ा माफ़ नहीं है, ज़िंदा शख्स पर क़ज़ा माफ़ नहीं है, फ़िदिया साथ देना वाजिब हो जाता है।